آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافی نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اعتماد کا فقدان ہے، جس پر شہباز شریف نے کچھ یوں جواب دیا۔ نیب سے متعلق کیسز پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر ایک جیسے ہیں، لیکن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کوئی اعتماد کا فقدان ہے؟ آپ تو مارے ہیں۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے بھی صحافیوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی بات کی، تو ان کا کیا جواب تھا، سنیے۔ اس ہفتے کوئی ملاقات میاں صاحب سے آپ کی؟ سر آپ کروا لیں، کہہ دیں جو آپ حکم کریں سر لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مفاہمت کی خبریں تو کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کی وفات پر جب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میاں نواز شریف کے پاس گئے تو خیال کیا جا رہا تھا کہ اتحاد ہو جائے گا، لیکن اب جب دونوں کی قیادت کو مختلف کیسز کا سامنا ہے، ایسے وقت میں مفاہمت کس کی ضرورت ہے، اسی پر ہم اپنے تجزیہ کاروں سے سب سے پہلے بات کریں گے، اور آپ لوگوں کے لیے کچھ اس طرح سے ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اعتماد کا فقدان ہے، اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ آپ پھونک مار دیں۔ پھر کل جب صحافی کی طرف سے آصف زرداری سے سوال کیا گیا کہ آپ کی اور میاں صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، اس پر ان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آپ حکم کریں، کر لیتے ہیں ملاقات۔ اب ہم اپنے تجزیہ کاروں سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مفاہمت کس کی مجبوری ہوگی اس صورتحال میں، آصف علی زرداری یا نواز شریف صاحب کی؟ سلیم صافی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ کل مصافحہ بھی ہوا شہباز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان، اس ساری صورتحال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ جو اس طرح کا سوال پہلے مجھ سے پوچھ لیتی ہیں؟ بہرحال مجبوری تو دونوں کی بنے گی، لیکن میرے خیال میں دونوں کی گرفتاریوں کے بعد اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلم لیگ کے قریب جانے کا اشارہ دیتے ہیں زرداری صاحب، تو وہ دوسری پارٹی کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ سختی نہ کرو ورنہ میں ادھر مل جاؤں گا۔ لیکن مسلم لیگ نون کو ان کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ یہ ماضی کی طرح صرف ہمارے ساتھ قربت یا اتحاد کا کارڈ استعمال کر کے اپنے لیے ریلیف لے لیں گے اور پھر ہمیں اسی طرح تنہا چھوڑ دیں گے جس طرح کہ پچھلے 6-7 مہینوں میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مثلا زرداری صاحب کو یاد ہے کہ جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی اس نے بات کی تھی تو صبح نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ طے شدہ ملاقات کینسل کر دی، اور پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا تو اگر نون لیگ نہیں کر رہی تھی تو اس نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کو یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ قربت کا کارڈ استعمال کر کے نواز شریف صاحب اپنے لیے کوئی ریلیف یا ڈیل لینا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں اس شک کی فضا میں سردست کوئی فوری امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں البتہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ اگر زرداری صاحب اندر ہو گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سنجیدہ ہوگی اپوزیشن کرنے میں، اور اسی طرح اگر نواز شریف صاحب یہ جو خاموشی ہے اور ڈیل کی کوشش ہے اس کے باوجود بھی بچ نہیں گئے اور دوبارہ ان کو اندر کر دیا گیا تو پھر نون لیگ کو پیپلز پارٹی سنجیدہ سمجھے گی۔ اس لیے میرے خیال میں ضرورت قرار پائے گی، لیکن دونوں کی گرفتاریوں کے بعد اور دونوں کی یکساں مجبوری دونوں کی گرفتاریوں کے بعد ٹھیک ہے، اور لیکن آپ ماضی کے معاملات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہے دونوں پارٹیز کے درمیان۔ حسن نثار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں، باقی سمجھ اپنی استعمال کریں آپ۔ وہ کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نوالا توڑتے اور کھاتے وقت ہاتھ کی مختلف سائزز کی ساری انگلیاں انگوٹھے سمیت اکٹھی ہو جاتی ہیں، کھاتے وقت مفاہمت کرنی پڑتی ہے۔ اور آخری بات میں عرض یہ کر دوں کہ ٹھگ، چور، ڈاکو، راہزن، لٹیرا، جیب کترا، بھنڈاری بظاہر مختلف ہوتے ہیں، پر بنیادی طور پہ کاروبار، کام، پیشہ، مہارت ایک ہی ہوتی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ مفاہمت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہی خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ وہ ہماری ایک ذات ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے، وہ تو خیر کانٹیکسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کہ وہ کھان پین نو کٹھے لڑن مرن نو وقتے کھان پین نو کٹھے چیمے اور چٹھے، کوئی اس طرح کا وہ محاورہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ کون ہے؟ مہم جو قسم کے لوگ ہیں، ورنہ ملک آج اس حالت میں ہوتا۔
ان کی ایج 51 سال ہے, ان کی ایج 32-35 سال ہے. کھا گئے سارا. یہ 70 سال میں سے 51 سال ایک کھا گیا, 35 ایک کھا گیا. ملک یہاں کھڑا ہے, کس کا جاتا ہے کریڈٹ؟ یہ تو سارے مہم جو ہیں, فارچون ہنٹرز ہیں, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. دونوں کی مجبوری. حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں برابر ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں زیادہ مجبوری اس وقت آپ کو کس کی نظر آتی ہے؟ حسن صاحب کے آخری 2-3 فقرے جب کہے تو ظاہر انہوں نے دکھ اور تکلیف سے کہے. مجھے پاکستان کی ساری تاریخ آ گئی. ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرنا ممکن نہیں, پتے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آخری بات اسے بسط احترام مجھے لیاقت علی خان کے خلاف جب بغاوت ہوئی مارچ 1951 میں اور ایونچولی کو شہید کر دیا گیا, اور پھر آج ہی مجھے کسی نے سکندر مرزا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا فیروز خان نون کو لیٹر بھیجا کہ آپ کی گورنمنٹ کیوں ڈسمس کی جا رہی ہے, وائرل ہوئے وہ دوبارہ, وہ کئی دفعہ آ چکا ہے پہلے بھی. جنوری 51 میں رائل برٹش آرمی, حسن صاحب بالکل کہتے ہیں جب تک رائل برٹش آرمی تھی, رائل پاکستان آرمی بنی 51 تک اس کا ادھر دھیان نہیں گیا. جنوری 51 میں ایوب خان جب CNC بنے تو مارچ میں راولپنڈی کنسپریسی کیس ہوا اور اکتوبر میں جا کے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. دیکھیں حضرت بڑی لمبی لگی نیازی صاحب, کیوں ایسا کیوں ہوا؟ لیاقت علی خان کے بارے میں اور یہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ میں یہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک ہے وہ کہتے ہیں نا وقت کی بات ہے اور وقت ایک سا نہیں ہوتا. یہ 2014 میں سلیم صافی صاحب نے جو بات کی اس سے میں تھوڑا پیچھے چلے جاتا ہوں کہ 2014 میں جب دھرنے ہوئے تھے تو اگست 2014 میں 25 اگست کو MQM نے اس دھرنے میں بیٹھنا تھا اور پھر 26 تاریخ کو پیپلز پارٹی میں بیٹھنا تھا. 27 اگست 2014 کو دونوں پارٹی اسمبلی میں بیٹھ کے اور نون کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے رہ گئی. 2015 میں ان کو اس کی کڑی سزا دی گئی. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جب زرداری صاحب پہ اور MQM پہ عرصہ یا تنگ ہوا تو نواز شریف صاحب نے کمال مہارے سے دونوں آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیٹریل تھا ان کے ساتھ. جب ان کو تلا جا رہا تو تلا اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ 2014 میں انہوں نے کہنا نہیں مانا تھا. اب یہ آ گئی ہے کہ زرداری صاحب, بالکل سمپل سی بات ہے کہ زرداری صاحب نے پچھلے 2-3 سال میں جب معاملات درست کر لیے اسی مقتدر حلقوں سے اور پاکستان واپس آئے اور شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے, تو نون لیگ جو ہے اس وقت اس کو عرصہ یا تنگ تھا تو زرداری صاحب نے ان کو در و اطلاع نہیں سمجھا. میرا خیال ہے کہ مجبوری تو لفظ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن زرداری صاحب کی ظاہر اس وقت زیادہ مجبوری ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طریقے سے اس وقت ہینڈل کرنا چاہتی ہے, زرداری صاحب اور طریقے سے. لیکن سلیم صافی صاحب کی بات جو ہے نا, سلیم صافی صاحب کی بات حرف آخر ہے کہ جب یہ دونوں جب دیکھیں گے تنگ آمد بجنگ آمد کچھ نہیں راستہ تو ایک دوسرے کی مجبوری بن جائیں گے, تعاون کریں گے دوسرے کے ساتھ. وغیرہ جس کو انہوں نے اولیو برانچ دی وہ پارٹی اس کو دوسری کو ابینڈن کر کے تحریک انصاف کی طرح معاملہ فہمی کر لے گی. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب, کل آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے, اور 15 دن میں انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات میں کہ ان کی جمہوریت ایک بار پھر سے خطرے میں پڑنے والی ہے. ہم نے ٹویٹر پر آپ کا یہ پیغام دیکھا. تو اب آپ کے خیال میں آپ کا کیا تجزیہ ہوگا, مجبوری کس کی ہے اس وقت؟ 15 دن میں کس کے لیے زیادہ مشکل بننے والی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میری خواہش ہے کہ چند دن, اگلے جو چند دن یا 2-4 مہینے یا جب تک اپوزیشن ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب, ہمارا رپورٹ کارڈ ضرور دیکھا کریں. ان کے دکھوں میں بھی افاقہ ہوگا اور ان کو پتہ چلے گا کہ صرف وہی نہیں, ہم بھی کتنے متفکر ہیں ان جدائیوں پر اور کتنے ہم دکھی ہیں کہ ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے. دوسری بات یہ کہ ویسے تو اپوزیشن کو اب میڈیا ہی اٹھائے پھرتا ہے. 4 مہینوں میں نہ ایک مشترکہ اجلاس, نہ ایک مشترکہ اجلاس, نہ ایک مشترکہ جلسہ, نہ ایک متفقہ لائے عمل یا حکمت عملی, اور خالی خولی حضور خالی خولی اور صرف پھونکوں سے اب یہ چراغ جلایا نہ جائے گا. بیان دونوں کے جواب دیکھیں, آپ دونوں کے جواب دیکھیں, ہم کتنی سنجیدگی سے پکے منہ کر کے ان کے ان دو ایک مزاحیہ سے جوابوں پر ہم الحمدللہ اپنے قول افکار جھاڑ رہے ہیں. تیسری بات ہے جی, بظاہر جو بھی کریں دونوں اکٹھے ہیں, مکمل رابطے میں ہیں, بس نواز شریف زرداری صاحب کی باقاعدہ میٹنگ باقی ہے یا ایک آفیشیل اعلان باقی ہے. دونوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے. زرداری صاحب عمر کے اس حصے میں ہے کہ صحت ایسی اجازت نہیں دیتی
नई परेशानियों की, केसेस बहुत मजबूत हैं, सिंध की राजधानी है और दौलत है, पैसा है, जायदादें हैं। नवाज शरीफ साहब का इवन फील्ड रेफरेंस है, 69 रोज़ा जेल काट चुके हैं, मुस्तकिल ज़मानत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में अब तक जो सामने आ चुका है वो भी मियाँ साहब के लिए परेशान कुन है, बाकी अदालत का फैसला है, और मरियम की सियासत भी बचानी है। आखिरी बात यह है कि अब मुस्लिम लीग हो या पीपी, नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब, ये आपने इनकी हिस्ट्री देखी है, दोनों को जब जब मौका मिला डील की, एनआरओ किया, पतली गली से निकले, चोर दरवाजे से निकल गए, आप और मैं परेशान ना हो। अब भी जब भी मौका मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, पार्लियामेंट और इस मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए पतली गली से निकल जाएंगे। चोर दरवाज़ा खुलने की देर है बस। ठीक, यानी दोनों की तरफ ही आपका इशारा जा रहा है। और मुलाकात से मुतालिक इमरान खान से आपने कोई जवाब नहीं दिया। बाबर सत्तार साहब, शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल हो सकता है सारी सूरत हाल में, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन को जो एहतजाज उन्होंने करना था उसमें रोकने में उनका किरदार था। अब वो साफ़ी से कह रहे हैं कि आप फूंक मार दें, तो पुरअज़्म लग रहे हैं इस हवाले से आपको शहबाज साहब? फूंक मारने में पुरअज़्म है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है मिजरी नीड्स कंपनी। तो मुफाहमत की कोशिश तो दोनों ने की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करने की कोशिश की। जरदारी साहब ने बलूचिस्तान डिलीवर किया, उन्होंने सेनेट डिलीवर किया, उन्होंने प्रेसिडेंसी डिलीवर की। PMLN जब नवाज शरीफ मुश्किल में पड़े तो वो उस वक्त ये काफ़ी बात होती रही कि एक जो धड़ा है PMLN का वो कहता है कॉन्फ्रंटेशन नहीं करें, और वो सारा चीज़ चलती रही इलेक्शन के आने तक। तो उनकी भी थोड़ी सी आप कह लें सख्त बातचीत उस वक्त शुरू हुई जब उनके ऊपर केसेस बने और उनकी एक नैप का प्रोसेस शुरू हुआ। तो जैसे जैसे पकड़ दकड़ का मसला आगे चलेगा, मामला चलेगा, और हमें पता है, ये भी खबरें गर्म है कि जी कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में शायद जरदारी साहब को अरेस्ट किया जाए। नवाज शरीफ साहब के जो चल रहे हैं उसका भी आने वाला है रिज़ल्ट 24 तारीख तक का टाइमलाइन दिए हुए। तो और फिर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब खुद पकड़ में है। तो ये इस बेसिस के ऊपर अगर इनकी किसी तरह की अलायंस बनती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब PMLN गवर्नमेंट में थी और जो कुछ कराची में हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, तो वो कुछ नहीं कर सके PMLN वाले। अब तो ये दोनों पार्टीज ऑपोजिशन में है ना, तो ऑपोजिशन में बैठ के क्या करेंगे जब बाकी सारे एक पेज के ऊपर हैं? आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, गवर्नमेंट अगर वो सारे एक पेज के ऊपर हैं, तो अपोजिशन में आप हाथ जोड़ के भी, हाथ मिला के भी क्या कर लेंगे? सो मुफाहमत जरूर कर लें जी, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अभी रिजल्ट उसका कोई नहीं निकलेगा। मदर साहब, अब इशारे तो दिए जा रहे हैं रहनुमाओं की तरफ से भी PTI के कि अब इनके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। ज्यादा किसकी मजबूरी है इस वक्त मुफाहमत? देखिए, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, लेकिन किसी दिन थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन भी रखना चाहिए हमें, क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट एंगल से बात करते हैं। और सवाल ये ज़रूर किसी दिन करना चाहिए कि पाकिस्तान को असल में नुकसान किसने पहुंचाया, सियासतदानों ने या फ़ौजी आमरों ने? और 1948 से चलते हैं और 1948 से लेकर 2018 तक इस पर बहस कर लेते हैं कि इन सियासतदानों को पैदा करने वाला कौन था, इन सियासी जमातों को परवान चढ़ाने वाला कौन था, इन सियासी जमातों को तकसीम करने वाला कौन था, और इस सियासत में करप्शन लाने वाला कौन था। तो फिर मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल हमें समझ में आ जाएंगे। देखिए, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है और दोनों के जवाब, शहबाज शरीफ का भी और आसिफ जरदारी साहब के भी जवाब से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मफाहमत के बारे में आज भी जो है बहुत ज़्यादा खुले दिल से बात नहीं कर रहे, आज भी एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी मफाहमत है। मफाहमत वो एक दूसरे से नहीं किसी और से करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ मुश्किलात दरपेश हैं, इसलिए शायद बहुत जल्दी मफाहमत नहीं हो। हाँ, अगर सज़ा हो जाए कि दोनों को सज़ा हो जाए, दोनों की गिरफ़्तारी हो जाए, तो मजबूरी के तहत हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, इसलिए दोनों मफाहमत से हिचकिचा रहे हैं। ठीक, मजबूरी के तहत ही मुफाहमत की बात है, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है। हमारे तज्जियाकारों की इस मामले पर राय आपने जान